أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ایام مرض میں مجھ کو فرمایا. جب آخری دنوں میں حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ نے پردہ فرمایا، ان دنوں کی بات ہے جب حضور علیہ السلام مرض کے ایام میں تھے، تو اس وقت مجھ کو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ. ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، اپنے باپ کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ. بھائی سے مراد عبد الرحمن بن ابی بکر. کیوں، کیا وجہ ہے؟ حتی اکتب کتابا، ان کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں، میں ان کے لیے لکھ دوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا والا، میں خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں افضل ہوں، میں کیا ہوں، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں. کوئی کہنے والا اس طرح کہے گا. ان کو بلاؤ نہ تاکہ میں لکھ دوں. لیکن ہوگا کیا؟ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن اللہ بھی انکار کرے گا اور مسلمان بھی اس بات کا انکار کریں گے، وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی افضل سمجھیں گے. میرے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دیکھو واضح حدیث پاک آ گئی تاکہ ان کو بلاؤ میں ان کے لیے لکھ دوں. حضرت علی پاک کے بارے میں تو اس طرح کوئی حدیث نہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضور ان کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے. ان کے بارے میں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں تو حدیث پاک بھی آ گئی. اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رہنے دیں، مجھے معلوم ہے کہ مومن نہیں راضی ہوں گے مگر ابو بکر صدیق پر. سارے مومن آپ کے بعد راضی ابو بکر صدیق پر ہو جائیں گے، لیکن آپ رہنے دیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ حدیث پاک ترجمے کے اوپر میں نے سنائی، صرف تصدیق کے لیے میں نے آپ کو سنائی. رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی. وعن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے کوئی گفتگو کی حضور علیہ السلام سے، کوئی مقدمہ کے بارے میں یا کوئی قرض وغیرہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی حضور سے گفتگو کی. فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا چلی جا تو پھر آ جانا، اب تو چلی جا پھر دوبارہ آ جانا. قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، عرض کرتی یا رسول اللہ میں دوبارہ آؤں اور آپ ملے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں دوبارہ آؤں آپ کے پاس اور آپ نہ ملیں تو میں کیا کروں؟ کأنها تريد الموت، حدیث میں یہ لفظ ہیں، گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ وصال کر دیں
دنیا سے پردہ فرما دیں تو پھر کیا ہوگا؟ قال فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آئے مجھ کو نہ پائے نا تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی حضور علیہ السلام نے یہی اشارہ دیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون بنے گا؟ ابو بکر صدیق۔ یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے اشاروں سے اور اپنے فعل مبارک سے ابو بکر صدیق کو اپنے بعد جانشین منتخب اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ مصلح ان کے سپرد کر دیا تھا، نمازیں حضور کی موجودگی میں کس نے پڑھائی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور 9 ہجری میں حج کا امیر کس کو بنایا نبی علیہ السلام نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حج کا امیر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو بنایا اور مصلح ان کے سپرد کر دیا۔ تو اشارے تو حضور علیہ السلام دے گئے تھے، اس لیے بالکل یہ صحیح ترتیب ہے، جیسے میں نے جمعہ کے اوپر دلیل کے ساتھ بھی عرض کیا تھا ان کی یوم وفات کی تاریخوں کے حوالے سے کہ کس ترتیب سے اللہ پاک نے ان کو وصال دیا، بالکل ان کی خلافت کی ترتیب اسی کے مطابق بنتی ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر کا جو ذات السلاسل کی طرف، مدینہ طیبہ سے 10 دن کے فاصلے پر یہ جگہ ہے ذات السلاسل۔ وہاں لشکر حضور نے روانہ فرمایا تو اس کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت عمر بن عاص کو۔ عمر بن عاص کو حضور نے امیر بنایا۔ اس لشکر میں سپاہی ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن امیر نبی علیہ السلام نے کس کو بنایا؟ عمر بن عاص کو۔ جب عمر بن عاص کو حضور نے امیر بنایا اور وہ سپاہی کی حیثیت سے ہیں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید میرا مقام ابو بکر صدیق اور عمر سے بھی زیادہ ہے، آج حضور نے مجھے ان کا امیر بنا دیا ہے۔ تو یہ لشکر کے ساتھ گئے، وہاں پر جنگ ہوئی، پھر واپس آئے۔ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ۔ اب دل میں جو شک تھا نا، حضور کے پاس آیا تاکہ میں اپنا شک دور بھی کر لوں۔ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ ان کے دل میں خیال تھا کہ شاید حضور میرے بارے میں کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یا رسول اللہ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کو کون محبوب ہے؟ قال عائشہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھ کو محبوب ہے، سبحان اللہ، عائشہ سے میں پیار کرتا ہوں۔ قلت من الرجال، انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے پوچھا مردوں میں سے، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب دل میں پھر یہی تھا کہ اب حضور علیہ السلام میرے بارے میں فرمائیں گے۔ قال ابوہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کا باپ لوگوں میں سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اب دل میں پھر یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کے بعد میرا نام آ جائے۔ ثم من، یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد عمر مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ سبحان اللہ۔ فعد رجالا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے حضور نے نا کافی سارے لوگوں کے اس کے بعد نام گنوائے کہ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ حضور نے جب نام گنوائے نا تو فسکت تو مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، پھر میں چپ ہی کر گیا، دوبارہ میں نے پھر سوال نہیں کیا، اس خوف سے کہ یہ تو بہت سارے لوگوں کی لائن لگتی جائے گی اور سب سے آخر میں حضور مجھے جا کے رکھیں گے، اس ڈر سے میں کیا ہو گیا، خاموش ہوگا، کہیں آخر میں ہی حضور علیہ السلام نہ مجھے بنا دے۔ تو ہر صورت اس حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے محبوب مردوں میں کس کو رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت کا دیکھتے جائیں اور ادھر احادیث مبارکہ کو بھی دیکھتے جائیں، بالکل الحمدللہ ہمارا عقیدہ حدیثوں کے مطابق ہے۔ اب میں حضرت علی پاک کے گھر کی روایت آپ کو سنانے لگا، ان کے بیٹے کی روایت۔ جب گھر والے خود ہی کہیں
اور حضرت علی پاک خود فرمائیں کہ مجھ سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر مزید گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ وعن محمد بن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، یہ محمد بن حنفیہ ابو بکر صدیق حضرت علی پاک کے بیٹے، محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب لشکر بھیجا تھا نا جنگ یمامہ کی طرف مسلمہ سے جنگ لڑنے کے لیے، مسلمہ سے گھمسان کارن جنگ ہوئی، اس میں سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ حنفیہ، قبیلہ حنفیہ سے ایک عورت گرفتار ہو کے آئی، اس عورت کو ابو بکر صدیق نے حضرت علی پاک کی لونڈی میں سپرد کر دیا۔ اب اس سے پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ، حنفیہ اس قبیلے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان عورت کا تعلق ہے قبیلہ حنفیہ کے ساتھ، اس لیے آپ کو کہتے ہیں محمد بن حنفیہ۔ تو یہ اس قبیلہ حنفیہ کی جو خاتون آئی تھی اس سے ہیں حضرت محمد، یعنی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں امام حنیف، امام حنیف نہیں ہے بلکہ لفظ کیا محمد بن حنفیہ، حنفیہ لفظ ہے۔ تو محمد بن حنفیہ حضرت علی پاک کے جو بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں قال قلت لابی، میں نے اپنے ابا جی سے کہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے میں نے کہا، قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی نبی پاک کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل آدمی، بہتر آدمی کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ابو بکر، قال ابو بکر، فرمایا حضور کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا ہم جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں نا، افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ حدیث کے مطابق ہو گیا نا، افضل الخلق بعد نبیوں کے بعد سب سے افضل مخلوق میں اگر ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر افضل ہیں۔ قلت ثم من، وہ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ ان کے دل میں بھی یہی ہے کہ شاید ابا جی کہیں کہ میں افضل ہوں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قال عمر، فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم افضل ہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگ گیا کہ اب کہیں عمر کے بعد عثمان کا نہ کہہ دے، مجھے خوف لاحق ہوا کہ اب اس کے بعد عثمان کا نہ کہیں کہہ دے، میں نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے بعد پھر آپ افضل ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے عثمان کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اگر میں پوچھوں ہو سکتا ہے عثمان کا ہی نہیں کہہ دے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، میں نے عثمان کے خوف سے کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے دے میں نے کہہ دیا عمر کے بعد پھر آپ ہی افضل ہیں نا۔ محمد بن حنفیہ اپنے ابا جی کو کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر آپ ہی افضل ہیں نا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا بیٹے میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں، سبحان اللہ، میں تو مسلمانوں سے ایک مسلمان۔ یہ آپ کی کمال درجے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، وگرنہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام کس سے پوشیدہ ہے، بڑی شانوں کے مالک ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری فرمائی، اور ہر یار میں ہی اللہ پاک نے عاجزی انکساری رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا تو وہ علی کا نام لیتے، لیکن علی سے پوچھتا تو وہ صدیق اکبر کا نام لیتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق۔ لیکن اس کے باوجود جا رہے تھے راستے میں ایک گھاس کا تنکا دیکھا، اٹھایا، کہنے لگے کاش کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہی ہوتا۔ صدیق اکبر کی اتنی بڑی شان، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کاش کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، اس لیے کہ اگر گھاس کا تنکا ہوتا نا تو حساب کتاب تو نہ لیا جاتا، لیکن اب تو حساب کتاب اللہ لے گا۔ لیکن حالانکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا آپ جنتی ہو، اور حضور نے بھی کہہ دیا کہ آپ اشرم وشرم میں ابو بکر صدیق بھی ہے نا، لیکن سبحان اللہ کمال درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے اوپر، چڑیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتی ہے چڑیا بڑی خوش نصیب ہے، اپنے ارادے سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔
تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا، جو چاہے کر، لیکن اللہ رب العزت ہم سے ہمارے ارادوں کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت جل والا ہمیں شان صحابہ ہمارے دلوں میں جاں گزی فرمائے، اور خلفائے راشدین کی ہمیں اللہ پاک صحیح ترتیب کے مطابق محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضر و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا کی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔